ڈیئر 9th کلاس، آج ہم نے اس کا اگلا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، اور اگلا لیسن کون سا ہے؟ امتحان۔ تو امتحان کے بارے میں آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ امتحان کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امتحان جو بھی آپ نے سال بھر پڑھا ہوتا ہے، اس کا آخر میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے سالانہ، وہ اس کا امتحان کا، جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم پاس ہیں یا فیل ہیں، ہمارا گریڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لیسن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خلاصہ اس کا جو ہے وہ بہت دفعہ پیپر میں آتا ہے، اس کے آنسر کویسچن، اس کی تشریح جو ہے وہ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا انٹرو میں سے MCQs جو ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کا تعارف اس کے مصنف کا، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے تھے، کہاں پہ؟ دلی پہ، اور سینٹ اسٹیفنز کالج دلی سے BA کیا۔ زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا۔ 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور پھر تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ، پہلے تعلیم سے اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ ہو گئے۔ وہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے، جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی۔ انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی، حیدرآباد میں ہی وفات پہ، پہلے دلی میں پیدا ہوئے تھے، پھر حیدرآباد چلے گئے، 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے، اور پھر ادھر ہی جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری تک پہنچے، اور ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کی وفات بھی حیدرآباد میں ہی ہوئی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر، یعنی ان کے لکھنے کا طریقہ سادہ اور پرلطف ہے۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے تھے۔ ان کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں، یعنی بناوٹ تو بالکل بھی ان کے کاموں میں نہیں آتی تھی۔ مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں، مزاح کی چاشنی یعنی مذاق کا مزہ، ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی ان کے بارے میں کہتے ہوتے ہیں، فرد کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے، یعنی مختصر ہونا۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ فرد کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں، اسی رنگ میں انجام پہنچاتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا عالم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے تھے۔ پہلے وہ ان کا قلمی نام کیا تھا؟ مرزا عالم نشرہ۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق، یعنی جو اردو کے بابا ہیں، باپ ہیں، مولوی عبدالحق۔ عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور اپنے اصل نام سے لکھنے لگے۔ پہلے وہ مرزا عالم نشرہ کے نام سے لکھتے تھے، پھر ان لوگوں نے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اور عظمت اللہ خان جو ہیں، انہوں نے ان کو حوصلہ دیا، ان کی ہمت کو بڑھایا، اور پھر وہ اپنے اصلی نام یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کے نام سے لکھنے لگے۔ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں۔ ان کے مضامین فرد کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے۔ یہ آپ نے اس کا انٹرو کرنا ہے، اور ساتھ آپ نے دودھ میں پانی کہانی جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو یہ دونوں کام آپ نے کرنے ہیں، اور آپ نے اس کا مجھے انٹرو جو ہے وہ لکھ کے ہوم ورک میں سینڈ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔